خبروں کی تفصیلات سب سے پہلے آگاہ کریں۔ سید محسن رضا نقوی نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر پنجاب علیہ الرحمان نے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل، آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار، اے سی ہوم کیپٹن اسد اللہ، سیکرٹری آئی اینڈ سی ظہور حسین، گوہر اعجاز، چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود، مجیب الرحمان شامی، سہیل بڑائچ، عامر میر، حبیب اکرم، سلمان غنی کی شرکت کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب علیہ الرحمان نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لے لیا ہے۔ حلف برداری تقریب میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بھی شرکت تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سید محسن رضا نقوی نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین دنیا ٹی وی میاں عامر محمود، گوہر اعجاز کی شرکت تھی۔ مجیب الرحمان شامل، سہیل بڑائچ، عامر میر، حبیب اکرم، سلمان غنی بھی شریک ہوئے، جبکہ نجم سیٹھی، بلال صدیق میانہ، عزیز الرحمان چند، احسن وحید بھی شریک تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محسن رضا نقوی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا یا اس پر ظاہر نہ کروں گا جو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین۔ آپ کو بتائیں سی او سٹی نیوز نیٹ ورک نگران وزیر اعلیٰ مقرر سید محسن رضا نقوی نے صحافتی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ سی او سٹی نیوز نیٹ ورک کا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سی او سٹی نیوز نیٹ ورک نگران وزیر اعلیٰ مقرر ہو گئے ہیں۔ سید محسن نقوی صحافتی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئے۔ سی او سٹی نیوز نیٹ ورک کا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سید محسن رضا نقوی نے سی او سٹی نیوز نیٹ ورک کا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ سی او سٹی نیوز نیٹ ورک نگران وزیر اعلیٰ مقرر ہو چکے ہیں۔ سید محسن نقوی صحافتی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ سی او سٹی نیوز نیٹ ورک کا عہدہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ مقرر فیصل آباد کے تاجروں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ایک غیر جانبدار شخصیت کا انتخاب کیا گیا۔ سید محسن رضا نقوی ایک قابل اور ایماندار انسان ہیں۔
چیف الیکشن کمشنر صاحب کو یہ جو 4 نام بھیجے گئے تھے ان تینوں ناموں سے جو ان کو بہتر لگا، اور یہ سید بادشاہ ہیں، ان کی ریپیوٹ بھی اچھی ہے، ان کے اوپر نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی مطلب کسی قسم کا بھی کوئی ان کے اوپر کیس نہیں ہے، اس لیے فیصل آباد کے تمام تاجر، فیصل آباد کے تمام رہائشی ہم چیف الیکشن کمشنر کو اور محسن نقوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ فیصل آباد کی عوام کے لیے جتنی دیر بھی وزیرہ رہیں گے انشاءاللہ جس طرح ان کا 41 عوام کی آواز بنتا ہے انشاءاللہ جو محسن نقوی صاحب ہیں اس طرح وزیرہ بن کے بھی عوام کی بہتری کے لیے سوچیں گے۔ آج بہت اہم دن تھا کیونکہ نگران سیٹ اپ کیونکہ پنجاب میں ہمارے جو سیاسی بحران آیا ہوا تھا وہ آج چیف الیکشن کمیشن نے اس کو ختم کر دیا اور بہت اچھا نام محسن نقوی کو جو نامزد کیا نگران وزیرہ، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ فیصل آباد کی تاجر برادری کو اور میں سمجھتا کہ پورے پنجاب کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اچھے انسان کو آگے لے کے آئے ہیں۔ فیصل آباد میں الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، ممتاز صحافی سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سٹی تنظیم کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں مریم رضا سے۔ مریم بتائیے گا۔ جی بالکل، سینئر صحافی محسن نقوی صاحب کو جو ہے الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، جس کے تحت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو جو ہے منتخب کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں خوشی دکھائی دیتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ اٹھی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پوچھا سر بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نون لیگ کی جانب سے جو ہے محسن صاحب کا نام جو ہے وہ منتخب کیا گیا تھا، آج الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ بھی آ گیا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن نقوی صاحب کا جو نام آیا ہے یہ ایک صحافت کی جیت ہے، اور محسن نقوی سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ جیسے انہوں نے صحافت پہ کام کیا ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ بن کے بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کریں گے اور اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو آگے اپنا الیکشن ہو رہے ہیں اس میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس میں سٹی 41 اور 24 وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور یہ اس کا جو نام ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہماری نظر تھی کہ یہ محسن نقوی صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ اس میں ہماری سوچ ہے، ہمارے آصف علی زرداری صاحب کی اس میں سوچ ہے، وہ چاہتے تھے ہم کہ یہ آئیں کیونکہ یہی جو بندہ جو ہے یہ غیر جانب الیکشن کروا سکتا ہے۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے وہ بہت ہی خوش نظر آتے ہیں، اور بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کس طرح سے اس کو بہترین سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 41 اور 24 42 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے آج چیف ایگزیکٹو سید محسن رضا نقوی صاحب کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہم سب دوست انہیں، آپ پوری ٹیم کو اور سید محسن رضا نقوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اپنی احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں اپنی پورا ذمہ داری کے ساتھ۔ الیکشن جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کروائے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی امیدیں جو ہے وہ بستہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور مٹھائیاں جو ہیں۔ مریم بہت شکریہ آپ کا۔ سید محسن رضا نقوی کے نگران وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر پیپلز پارٹی فیصل آباد میں خوشی کی لہر دوڑ گئے، کا سما مٹھائیاں تقسیم گئیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ ارسلان بتائیے گا۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے ممتاز صحافی اور سینئر صحافی محسن رضا نقوی کو وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد کی جو تنظیم ہے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ رہنما پی پی اشفاق حسین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا اس حوالے سے، اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس چینل کے جو مالک ہیں محسن نقوی صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج تو ان کو اللہ پاک نے ایک عزت دی کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ اس سے پہلے بھی ان کا کردار ہماری پارٹی کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، ہاریوں کے لیے ایک بہت اچھا کردار ہے۔ ہمیں انہوں نے ایک چینل فراہم کر رکھے ہیں پورے پاکستان کے اندر جس سے ہم ان کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ آج ان کے وزیر اعلیٰ بننے پر
اور ہمارے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور تمام کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر اپنی بہترین لاہے حکمت عملی کے ساتھ ایک ایسا لاہ عمل بنائیں گے جس سے پاکستان کے اندر پنجاب ترقی کرے گا اور تمام پارٹیاں جمہوری عمل کو آگے لے کے آئیں گی، اور جو نفرت پھیلائی گئی ہے عمران خان کی طرف سے یا ان کی ٹیم کی طرف سے اس کو کم کرنے میں اور عوام کے شعور کو بیدار کرنے میں بہترین ان کی تجویزیں ہوں گی. ہم ان کی تائید کریں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے. اور بھی پی پی کے رہنما موجود ہے، آپ بتائیں کیا کہیں گے، کیسا فیصلہ ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ محسن نقوی صاحب 30 سال کی عمر میں CNN کے پروڈیوسر بنے ہیں. یہ ان کی اس بات کی گمازی کرتی کو بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں. ان کا نام آنا اور خاص طور پر زرداری صاحب کی طرف سے آنا اس بات کا پیپلز پارٹی ان پر اعتماد کرتی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس نام کو فائنل کیا. اس کا مطلب وہ بہترین منتظم اعلیٰ ہے اور پاکستان میں پہلے غیر جانبدارانہ الیکشن کی بنیاد رکھیں گے. بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد کے جو تنظیم ہے ان کی جانب سے محسن رضا نقوی کو نگراں وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی جا رہی، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے جو ان کی جانب سے کیا گیا ہے. ایک صاف سلام آپ کا. فیصل آباد شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آ سکی، ہجویری ٹاؤن کے رہائشی گیس کے لیے ترس گئے. گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. فیصل آباد کے علاقے ہجویری ٹاؤن میں گیس کی عدم دستیابی پر علاقہ مکین پھٹ پڑے. کہتے ہیں گیس کے بل زیادہ اور پریشر دیا سلائی کی مانند آتا ہے. جن اوقات میں گیس کی اشد ضرورت ہوتی ہے ان اوقات کار میں گیس پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ چائے تک نہیں بنائی جا سکتی. حکومت سے مطالبہ ہے گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل کیا جائے. گیس تے یار بڑی دیر ہو گئی، گیس نہیں آ رہا. میں سبزی لے کے جا رہا میں، ظاہر لکڑیاں تے چلانی ہے. جدو گیس ہی نہیں ہونی تو پھر لکڑاں دی سامان اسی کرنا نا، جدو ضرورت ہوندی ادو نہیں ہوندا. تقریباً 3-4 گھنٹے گیس آتی ہے اور باقی سارا دن جو ہے وہ گیس ہوتی نہیں ہے. شام کو 7 بجے کے بعد گیس جو ہے بالکل بند ہو جاتی ہے. گیس لوڈ شیڈنگ سے کاروبار پہلے ہی ٹھپ ہو چکے ہیں. اب گھریلو صارفین کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی ہے. شہریوں نے حکومت سے لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین محمد معظم کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد ڈویژن میں مہنگی سبزی نے بھی عوام کی چیخیں نکال دی. پیاز، ادرک اور لہسن خریدنا بھی مشکل ہو گیا. فیصل آباد میں مہنگی سبزیاں شہریوں کی چیخیں نکلوانے لگی. پیاز 225 روپے کلو تک بکنے لگی. ٹماٹر 60، ادرک تھائی لینڈ 380، لہسن چائنا 330، لیمو چائنا 80، سبز مرچ 70 روپے کلو تک جا پہنچی. آلو کچا چھلکا نیا 27، آلو سفید 18، پھول گوبھی 34، بند گوبھی 22 روپے فی کلو ہو گئی. بات کریں پھلوں کی تو سیب کالا کلو 255، سفید سیب 160 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. کیلا 150 روپے درجن، جبکہ انگور ٹافی 390، انار کندھاری 370، انار بدانا 520 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں. کھجور ایرانی 330، کھجور اصیل 100، پپیتا 260، امرود 60 روپے، جبکہ فروٹر مالٹا 170، کنو اول 220، کنو دوئی میں 160 روپے فی درجن میں فروخت ہونے لگے. ٹوبا ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں بھی شہری سبزیوں کے ریٹ سن کر آگ بگولا ہونے لگے. لوکل ملنے والی سبزیوں کی نسبت بیرون ممالک سے آنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. آلو 25 روپے کلو، جبکہ پیاز 210 تک جا پہنچا. ٹماٹر 54 روپے کلو، جبکہ ادرک چائنا 355 روپے کلو مل رہا ہے. لہسن چائنا 355، جبکہ سبز مرچ 46 روپے فی کلو میں فروخت جاری ہے. گاجر 27، کھیرے 56، لیمو 56، جبکہ مولی کا ریٹ 23 روپے فی کلو ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو کھانے پینے سے جڑی اشیاء پر عام آدمی کو ریلیف دینا چاہیے. اتوار کے دن اضافہ ہو رہا ہے، شہری اس سے کافی زیادہ پریشان ہیں اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے تاکہ ہم جو ہے سبزیوں وغیرہ کے اتار چڑھاؤ کی قیمت کو کنٹرول وغیرہ کریں. ادھر چینیوٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کی نسبت 10 سے 15% اضافہ ریکارڈ. ایک ہفتے میں پیاز کی قیمت میں 25 روپے اضافہ 225 روپے فی کلو ہو گئی. ادرک کی قیمت ایک ہفتے میں 300 سے بڑھ کر 400 روپے فی کلو ہو گئی. لہسن 300 سے بڑھ کر 370 روپے کا ہو گیا. کریلے 150، مونگرے 150، مٹر 80، بینگن 60، گوبھی 60 اور گاجر 40 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. فیصل آباد کے کسانوں کے مسائل میں اضافہ حکومت کی توجہ نہ ہونے کے برابر کسان کھادوں کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے. فیصل آباد کے کسانوں کے مسائل میں اضافہ حکومت کی توجہ نہ ہونے کے برابر کسان کھادوں کے حصول کے لیے خوار ہو گئے. شوگر ملز کی طرف سے گنے کی ادائیگیوں میں بھی لمبی تاخیر، فصلوں کی کاشت کرنا مہنگا کام بن گیا. کسان رہنما کا کہنا ہے حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے مافیا تو کما رہے ہیں مگر عام کسان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی. یوریا کھاد مہنگے داموں میسر ہے، کنٹرول ریٹ پر دستیاب نہیں.
गन्ने की कीमत भी पूरी नहीं दी जा रही, पैसों की बजाय चीनी की बोरियों में अदायगी की जा रही है। ना तो गवर्नमेंट देख रही है, ना कोई भी इसकी तरफ देख रहा है कि ये कैसे मतलब 20 रुपए से 240 पर कैसे प्याज पहुंच गया, क्योंकि हर घर की ये जरूरत है, हर घर में प्याज की जरूरत है। इसी वजह किसान परेशान है। किसान ने खाद भी इस्तेमाल की, पानी किया और मेहनत भी की पूरे 6 माह में, फिर गंदम वो तैयार हुई, लेकिन किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। जो दूसरे लोग उन्होंने फायदा लिया है। किसान रहनुमाओं का मजीद कहना था कि किसान से सस्ता प्याज लेकर आम आदमी को महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है, मगर आम किसान महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा है। महंगाई के बार से बचना मुश्किल, गरीबों के लिए हफ्तावार सस्ते बाजार में भी महंगाई ने डेरे डाल लिए हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई को देखते हुए गरीबों का आखिरी सहारा हफ्तावार सस्ते बाजार थे, लेकिन अब वहां भी महंगाई ने अपने कारोबार करना शुरू कर दिए हैं, जिसके सबब सस्ते बाजार महंगे बाजार में तब्दील हो गए हैं, जिस पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है दिनों में दिन। प्याज वो 200 रुपये से 250 रुपये मिल रहा है, जो 100 रुपये में या 180 रुपये में फरोख्त होता, काफ़ी महंगा दे रहे हैं, दाम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदार कहते हैं बढ़ती कीमतों पर इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कभी इन बाजारों का रुख नहीं किया। इंतजाम यहाँ कुछ भी नहीं है, जमीन पर रखा है, 4 पहियाँ भी नहीं मिलती, जमीन पर स्टॉल लगाते हैं, गाहक नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। खरीदार कहते हैं कि बेलगाम महंगाई की हकीकी वजह इंतजामिया की खामोशी है। सब्जी, फ्रूट, कपड़ा और घर इस्तेमाल की दीगर अशिया लोगों की पहुंच से अब दूर हो चुकी हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। चुनाव में सरकारी सतह पर मजदूर की योमिया उजरत में इजाफा। महकमा खजाना पंजाब ने मजदूर की उजरत में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी फाइलों में एक बार फिर मजदूरों की उजरत बढ़ा दी गई, लेकिन फैसलाबाद के घंटाघर चौक पर रोजगार की तलाश में बैठे मजदूर फैसले से बेखबर निकले। मजदूरों ने उजरत में इजाफे पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। मजदूर का कहना था कि महंगाई के इस दौर में योमिया उजरत में इजाफा खुश आइंद है। अगे 1000 रुपया सी 900 रुपया देंदे सी, 800 रुपया दिहाड़ी देंदे सी, ते हुण 1000 रुपया 60 रुपया दिहाड़ी किते अच्छा फैसला उन्होंने किया। ठीक है, जो भी किया मजदूर तबका खुद सब खुश है। मजदूरों का कहना था जितनी महंगाई है उतना इजाफा नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। ये इजाफा नाकाफी है, सारा दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं लेकिन दिहाड़ी नहीं लगती। हुकूमत को चाहिए मजदूरों के लिए रिलीफ का ऐलान करे। हमें 10 दिन हो गए हम फारिग बैठे हैं। खुदा तरसी का जो लंगर आ रहा है वो हम सब यूज कर रहे हैं। अब जिनके मकान कराए गए हैं, जिनके घर कराए गए हैं, जिनके 4 बच्चे हैं, वो कहाँ से रिज़्क लेके आए। हुकूमत हमारे गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। 70 पे हम क्या करें जब हमें मिल ही नहीं रही। आखिर हमने टाकियाँ उठा के गाड़ियाँ लोगों की साफ करना शुरू कर दी हैं। अपने बच्चे तो नहीं भूखे मारने हमने। हुकूमत की जानिब से मजदूरों की योमिया उजरत महंगाई के मुकाबले में नाकाफी है। हुकूमत को चाहिए मजदूरों को रिलीफ देने के लिए मुअस्सर इकदाम करे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। स्ट्रीट लाइट्स मौजूद मगर खराब, अंधेरे ने मुश्किल में डाल दिया। कहीं बढ़ते हादसात, कहीं जराइम पेशा ने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत के बाइस जंग शहर में मसाइल की भरमार। दज्जी रोड पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं तो वहीं पर सड़क के दरमियान पर डी वाटरिंग सेट लगा दिया गया। रात के औकात में ट्रैफिक हादसात होने का खदशा बढ़ गया। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला शहरियों की मुश्किलात कम करने की बजाय इजाफे का सबब बन गया। महकमा की नाअहली किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेन हॉल खुले होते हैं और जनरेटर पड़ा है, चौक छोटा सा है, 92 किया हुआ है इन्होंने। गाड़ियाँ गुजरती हैं, अक्सर चिंची से औरतें गिर जाती हैं और रास्ता जगह बहुत छोड़ी है और पर लाइट भी नहीं, इधर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। काफी अर्सा हो गया, अंधेरा रहता है यहाँ पे, अक्सर यहाँ पे हादसात होते हैं। उधर टोबा में मुतअद्दिद शाहराहों पर रात होते ही अंधेरा छा जाता है। जंग रोड, रजाना रोड, कैनार रोड व दीगर सड़कों के अतराफ में लगी स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब हैं। शहरियों को रात के औकात में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइट्स खराब होने से ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। शहरी कहते हैं कि सड़क पर अंधेरा होने की वजह से चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। सर्दी का मौसम है, घरों को भी लेट जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट जितनी भी लगी हुई हैं, ये रजाना रोड पे चले जाएं, जंग रोड पे चले जाएं या गुजर रोड पे चले जाएं, बेशक आप कब्रिस्तान गौशाला वाली तरफ चले जाएं, जनाजा पढ़ने के लिए जाएंगे तभी भी आपको अंधेरा ही मिलेगा। इंतजामिया से हमारा मुतालबा है कि इनको ठीक किया जाए, बराए मेहरबानी थोड़ा सा खौफ करें। शहरियों ने जिले इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट को फाल करने का मुतालबा किया है।
जंग शोरकोट अहमदपुर सियाल के जनाब कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने बिला जरूरत तैनात 61 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को फारिग करने के अहकाम जारी कर दिए। झंग शोरकोट अहमदपुर सियाल के चनाब कॉलेज पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने बिला जरूरत तैनात 61 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को फारिग करने के अहकाम जारी कर दिए। चनाब कॉलेज के सरबराहान को भी तब्दील करने का फैसला किया गया। चनाब कॉलेज के नए सरबराहान की तलाशी के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी गई। साबिक MPA राना शहबाज ने चनाब कॉलेज में बिला ज़ाब्ता भर्तियों की निशानदही की थी। पंजाब असेंबली में साबिक MPA की निशानदही पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर के अहकाम पर चनाब कॉलेज में हर किस्म की फीस माफी को भी बंद कर दिया गया। डायरेक्टर एडमिन और फाइनेंस की तैनाती करने का भी फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने फैसले चेयरमैन झंग एजुकेशनल ट्रस्ट के अख्तियारात के तौर पर किए। जंग के अलबदर लाइसेंस स्कूल में सजा खूबसूरत फन फेयर का मेला। बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी लगाए गए। बच्चे घुड़सवारी से भी लुत्फानंदोज होते रहे। इस मौका पर डायरेक्टर अलबदर स्कूल्स मीर कासिम न्याजी का कहना था कि हर साल बच्चों की तफरीह के लिए इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करवाए जाते हैं ताकि बच्चे निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।